بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ پچھلی دو نشستوں کے اندر آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بات کی گئی، جن کے اندر سب سے پہلا موضوع رفع یدین اور دوسرا موضوع مرزا قادیانی اور اس کی حقیقت پر تھا، اور آج تیسرا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کو اصال ثواب کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کچھ اشکالات، اس کی حقیقت اور اس پر جو اعتراضات ہیں ان کا تشفی بخش جواب لینے کے لیے ہم نے آج پھر امام المناظرین کے پوتے حضرت علامہ مولانا محمد حذیفہ اشرف صاحب کو پھر تکلیف دی اور آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ سے چند ایک اشکالات کا ذکر کریں گے اور اس کے جوابات لیں گے۔ ہمارے ساتھ نشست میں موجود ہیں جناب حذیفہ اشرف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ محترم، آپ یہ بتائیں کہ یہ ایصال ثواب، اس کا مفروضہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں عوام الناس کو تھوڑا سا اس کے اوپر تعلیم فرمائیں تاکہ عوام اس کے اصل فلسفے کو سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری آواز عام لوگوں تک، عوام الناس تک اور نوجوان نسل تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قسمت یہ ہے کہ ایصال ثواب جیسے معاملے کو بھی متنازع بنا دیا گیا، حالانکہ یہ روز روشن کی طرح عیاں معاملہ تھا، اس پر تو کچھ اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ایک نظریہ تو یہ ہے جو اہل سنت اہل اسلام کہ ہم کسی نیکی کو اگر کسی اپنے بھائی خواہ زندہ ہو یا مردہ اس کے لیے کسی بھی وقت تحفہ تن نذرانہ تن پیش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچاتا ہے۔ ایک تو نظریہ یہ۔ بالکل۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جو اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات اور چند یوٹیوبرز کا ہے، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، جو بندہ کسی ثواب کو کسی تک پہنچائے گا، اگر کھانا کھلا کر اس نے اس کا ثواب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو کر دیا تو یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام۔ آج کا تو یہ لفظ نہیں بولے جاتے، پرانے وقتوں میں اعلان کہا جاتا تھا یہ ختم کی چیزیں، یہ کلوں کی چیزیں خنزیر سے بڑھ کر حرام ہیں، یہ تقریریں کی جاتی تھیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری مؤثر تبلیغ کی وجہ سے، اہل سنت کی بار بار دلائل دینے کی وجہ سے یہ زبان ان کی بند ہوگی، لیکن بعض سے نہیں ہے، ابھی بھی حرام کا فتویٰ تو عام دیتے ہیں، دین میں نیا کام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب حلال ہے، تو اس کے اوپر کیا بزرگان دین یا حنفی علماء ان کے علاوہ قرآن و حدیث کے تناظر میں آپ کے پاس اس کے اوپر مٹیریل موجود ہے، یا صرف آپ کے پاس وہی باتیں جو آپ پر کہی جاتی ہیں کہ جناب ان کو بابوں کے علاوہ، ان کو جناب اپنے بزرگوں کے علاوہ، یا ان کو احناف کے جو بزرگان ہیں ان کے اقوال کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ تو اگر آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی مواد ہے تو وہ عوام الناس کے سامنے رکھیے، تاکہ ہمارے پاس جو یہ اشکالات آتے ہیں اور یہ پوچھا جاتا ہے بار بار، ہمارے اہل سنت بھائیوں کو یہ بار بار ٹیز کیا جاتا ہے اور ان کو اس بات پر چڑھایا جاتا ہے کہ جناب تہاڈے کول تو بابیوں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، تو اور یہ اس الزام کا خاص طور پر جواب دیجیے گا۔ بالکل، جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے گا۔ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون اپنی زبان پر ہے اور کس کا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، کون صرف اپنے بزرگوں کی باتوں کو چھپانے میں لگا ہوا ہے اور کون پھر قرآن و سنت کے دلائل کے پیچھے چل رہا ہے۔ حلال اور حرام طے کون کرے گا؟ کیا آج کل کے لوگ حلال اور حرام طے کریں گے؟ کیا لوگ مل کر ان کے بزرگ یا ہمارے بزرگ حلال اور حرام طے کریں گے؟ حلال اور حرام طے کرے گا یا اللہ رب العزت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بالکل اسی طرح۔ آئیے قرآن سنتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل فرما دیجئے محبوب پیارے، لا اجد فیما اوحی الی محرما، جو کچھ مجھ پر وحی کیا گیا میں اس میں حرام نہیں پاتا، علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتہ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، وَلَحْمَ خِنْزِيرٍ، یا خنزیر کا گوشت ہو، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ یہ پلیت ہے، او فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ایسی چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ چیزیں ہیں حرام۔ اب اللہ تعالیٰ نے حرام کی لسٹ بتا دی۔ اب حرام وہ چیز ہوگا جس کو اللہ حرام کہے گا، بالکل کسی کے کہنے سے کوئی حرام نہیں ہوگا، جتنا مرضی زور لگا لیں حرام نہیں ہوگا۔ حرام وہی ہوگا جس کو اللہ حرام کہے، حرام وہی ہوگا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے لسٹ بھی بتا دی کیا کیا حرام ہے۔ بتائیے، کیا ایصال ثواب مردار کھانے؟
یہ بہتا ہوا خون ہے؟ نہیں. یہ خنزیر کا گوشت ہے؟ نہیں. کیا ایصال ثواب کا کھانا یا 11ویں کا کھانا یا کسی ختم کا کھانا یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے؟ نہیں. اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے. مالک فرماتا ہے یہ حلال ہے. اب کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، کسی کے زور لگانے سے حرام نہیں ہوتا. جب میرے اللہ اجازت دے وہ چیز حلال ہے، حلال ہے. یہ ہے ایک آیت. ابھی آگے بھی سنتے جائیے. سورۃ انعام آیت نمبر 145 آپ کے سامنے تلاوت کی. لوگوں نے یوں کیا. دیکھیں یہ سنت کس کی ہے؟ اپنی طرف سے حلال اور حرام کرنا. مشرکین نے اپنی طرف سے حلال بھی کیا، حرام بھی کیا. جس کا جی چاہا یہ جانور حلال ہے اور جس چیز کے بارے میں کیا اس کا کہا یہ حرام ہے. مالک فرماتا ہے قل فرما دیجئے حلم شہداءکم الذین یشہدون، لاؤ کوئی گواہ جو یہ گواہی دے ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اور جب اللہ حرام نہیں کرتا وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے. میں پوچھتا ہوں ایصال ثواب کا کھانا اللہ تعالیٰ نے اگر حرام کیا ہے، کوئی ایک گواہ لایا جائے جو یہ کہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے. نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں بتایا جائے کہ اللہ رسول نے اس کو حرام کیا ہے. جب اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کیا تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا، جو جی میں آیا حلال کر لیا اور جو جی میں آیا اس کو حرام قرار دے دیا. ابھی یہاں نہیں بات رکی. یہ آیت تھی سورۃ انعام آیت نمبر 150 کی. اس سے آگے بھی چلتے 5 آیتیں انشاءاللہ تلاوت کروں گا. تیسری یہ ہے قل فرما دیجئے سورۃ اعراف آیت نمبر 32 فرما دیجئے من حرم زینت اللہ، اور بتاؤ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا؟ کس نے اللہ کے حلال کو حرام کیا؟ کس نے یہ کہا کہ اللہ نے جو حلال کیا اس کو حرام کرو اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کرو؟ یہ اختیار تمہارا ہے کہ اللہ کا ہے؟ یہ تمہارا ہے یا اس کا جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے، یعنی نبی علیہ السلام؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ خود نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح سند کے ساتھ امام حاکم کہتے ہیں صحیح ہے، امام ذہبی کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے. سنتے جائیے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ حلال فرمائے. الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ حرام فرمائے. حلال وہ جس کو اللہ حلال فرمائے، حرام وہ جس کو اللہ حرام فرمائے. ما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، مفہوم حدیث یہ ہے جس پر اللہ رسول کی خاموشی ہو گئی وہ تم سب کے لیے جائز قرار دے دیا گیا. اب بتائیں ایصال ثواب کا کھانا کیا اللہ نے اس کو حرام کیا؟ نہیں. کیا اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا؟ نہیں. جب اللہ رسول اس کو حرام نہیں کرتے تو اللہ کی قسم یہ جائز ہے، یہ حلال ہے. بلکہ جو لوگ اس کو حرام کرتے ہیں ان کو بتانا چاہیے قل ہلم شہداء، لاؤ اپنے گواہ کس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہیں پر بات نہیں رکتی، آگے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سن لیں. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے پوری زمین بنائی، جو کچھ اس میں تمہارے لیے بنایا. اب یہ کھانا جس پر ایصال ثواب کیا ہمارے لیے ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے. اللہ نے روکا اس سے؟ جب اللہ نہیں روکتا، جب اللہ تعالیٰ اجازت فرماتا ہے جس سے میں نے روک دیا اس سے رک جاؤ، باقی ہر چیز تمہاری ہے، تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ ہم کیوں رکیں کسی کے کہنے پہ؟ ہمیں دعا کہا جاتا ہے جناب کہ تم بزرگوں کے اقوال پڑھتے ہو، تم اللہ کے قرآن کے آگے اپنے اکابر کو رکھ رہے ہو، بتاؤ کیوں حرام ہے؟ اگلی آیت بھی سنتے جائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، حلال بھی ہو طیب بھی ہو. جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کھاؤ اور پیو، اب کسی کے کہنے سے حرام نہیں ہوتا. اب کسی کے کہنے سے ہم کیوں رکیں؟ جب اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ کا رسول نبی علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، تو کسی کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ان لوگوں کو آیت کیوں نہیں یاد آتی؟ فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. تو جو اللہ کے حلال کو حرام کہے، اللہ کے حرام کو حلال کہے، وہ اللہ پر بہتان باندھ رہے کہ نہیں؟ فرما رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا ظالم یہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جس کی اجازت اللہ رسول نے اس پر حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. جی تو علامہ صاحب آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اس چیز کو واضح فرما دیا. جی تو سامعین آپ کے سامنے علامہ صاحب نے 5 آیات مبارکہ پڑھی ہیں، جن آیات میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جو حرام ہے اس کو بھی اللہ اور اس کا رسول حرام فرمائے گا،
اور جو حلال ہے اس کو بھی اللہ اور اس کا رسول حلال فرمائے گا. تو اب ان سے اگلا سوال علامہ صاحب آپ سے یہ ہے، چلے یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ حرام نہیں، تو کیا اس کا ثواب پھر مردے کو پہنچتا ہے؟ کیا مردے کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں قرآن و سنت ہماری کو رہنمائی فرماتے ہیں؟ جی اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد؟ جی یہ بات تو کلیئر کر دی کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ بالکل حرام نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس کا مردے کو کیا ثواب پہنچے، یہ بھی اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروایا. اللہ کا قرآن سب سے بڑا حاکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ حشر پارہ 28 آیت نمبر 10، کچھ مومنوں کی اللہ تحسین فرماتا ہے، کچھ مومنوں کی اللہ تعالیٰ بڑی تعریف فرماتا ہے. وہ کون ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور وہ مومن جو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور یا اللہ جو ایمان والے گزر گئے ہیں ہمارے دل میں ان کے بارے میں کجی نہ لانا. ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارے رب تو رؤوف بھی ہے رحیم بھی. اگر ہمارے کسی عمل سے مردے کو فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی کبھی تحسین نہ فرماتا جن کے عمل سے بعد والوں کی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، جن کے عمل سے بعد والوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ترغیب کیوں دے رہے؟ تاکہ لوگ مانگیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو. اب لوگوں جن مومنین کی اللہ تحسین فرماتا ہے ان کا عمل کوئی لغو تو نہیں نا. اب اس سے بھی آگے چلیں، یا بھی بات نہیں بنی. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر رسول، ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے بارے میں بھی موجود ہے سورۃ نوح پارہ 29 آیت نمبر 28. مالک فرماتا ہے رب اغفر لی، حضرت نوح نے عرض کی یا اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. یا اللہ جو میرے ویڑے چیک کر ہی آ جائے، میرے مالک ہر مومن کی بھی مغفرت فرما، ہر مومن مرد اور عورت دونوں کی مغفرت فرما. اگر ہمارے عمل سے کچھ فائدہ نہ ہوتا، مردے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا، نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نقل نہ فرماتا، نوح علیہ السلام دعا نہ مانگتے مومنین کے بارے میں، اور ہمیں اس دعا مانگنے سے کبھی فائدہ نہ ہوتا. پتہ چلا مردوں کے لیے یا مومنین کے لیے دعا مانگنا باعث اجر و ثواب ہے. یعنی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو بطور اسوہ حسنہ پیش کیا گیا کہ پیغمبر کا یہ اسوہ رہا. پھر یہیں پر بات نہیں رکی، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو جناب اس وقت پوری دنیا کے امام ہیں، یہودی عیسائی مسلمان انہی کی اولاد میں سے بنتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے، ان کی دعا بھی یاد رکھیں. پارہ 13 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ ہر مومن کی مغفرت فرما قیامت کے دن. اگر ہماری دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی دعا نہ مانگتے. ان کی دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے آج تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثواب دے گا، جس کے لیے دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا. ابھی یہاں نہیں بات ہوئی، یہ ہے انسانوں کی بات. کچھ ہے فرشتوں کی بات. سورۃ شورى آیت نمبر 5، والملائکہ، فرشتے یسبحون بحمد ربہم، جن کا کام ہے ہر وقت دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، یا اللہ جو کچھ تیرا بندہ زمین میں ہے، زندہ ہو مردہ ہو، مالک اس کی مغفرت فرما. ہمارا یہ جمع ہو کر ایصال ثواب کی محافل میں مردوں کے لیے دعا کرنا یا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت. یہیں پر بات نہیں رکتی، ایک اور آیت بھی سنتے جائیے. ایک ہے فرشتے، ایک ہے وہ فرشتے جس نے اس کے عرش کو تھاما. اللہ اکبر. ان کی دعا بھی فرمایا الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما.
یہ لوگ دعا کو بے فائدہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں دعا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کر مرنے والے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، حالانکہ جن لوگوں نے، جن فرشتوں نے اللہ کا عرش تھاما ہے، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور ان کے ارد گرد جو ہے نا، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہر ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان فرشتوں کی سنت پر عمل کر کے یہ دعا مانگے تو مقرب، ہم دعا مانگے تو ہم کیوں دوزخی، یہ دعا مانگے تو یہ مقرب، ہم مانگے تو ہم کیوں بدعتی۔ اگر اللہ کے فرشتے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ کے فرشتے کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی اللہ چاہتا ہے تم دعائیں مانگو، بالکل اللہ چاہتا ہے۔ اب ہم اللہ کی رضا کے مطابق اگر کریں تو ان لوگوں کو اعتراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں کر قبول نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بندے کے کام سے مردے کو یا بندے کے بھائی کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ صحیح، یہیں پر بات نہیں ختم ہوتی، آگے چلیے۔ جنازہ، جنازہ جنازہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ بندے کی کمائی، بالکل ایسا ہی ہے، بندے کا کام، بندے کا کام، فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مردے کو ہوتا ہے کہ مردے کو ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے جنازے میں 100 بندہ مسلمان شریک ہوا، مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کی کمائی تھی؟ باہر والوں کی۔ فائدہ کس کو ہوا؟ مردے کو، اندر والے کو۔ اندر والے سرکار کے دل میں آیا پتہ نہیں کسی کے جنازے میں 100 بندہ بھی ہو کہ نہ ہو، فرمایا جاؤ مسلمانوں، جس کے جنازے میں 40 بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہیں پر نہیں رکی، پھر سرکار کے دل میں آیا ہوگا میرے کئی امتی کے جنازے میں 40 بندے بھی تو نہیں نہ ہوں گے، لجپال آقا ہے، کریم آقا، فرمایا 3 صفحے بنا لینا، چاہے چھوٹی چھوٹی 3 صفحے بنا کر مومن مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ اب کس کی کمائی تھی؟ زندہ لوگوں کی۔ فائدہ کس کو؟ مردے کو۔ یہ جو کہتے ہیں زندہ لوگوں کو کام، مردے کو فائدہ نہیں دیتا، ان کو سوچنا چاہیے۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادتیں ہیں 3 قسم کی: مالی، جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے; بدنی، جس میں انسان کا بدن زور لگاتا ہے; مرکب، پیسہ بھی خرچ ہوگا، بدن بھی زور لگائے گا، جس طرح حج۔ بدنی، جس میں انسان زور لگاتا ہے، نماز، روزہ۔ مالی، جس میں مال خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ۔ تینوں قسم کی عبادتیں اگر بندہ کرے اور اس کا ثواب اپنے مسلمان بھائی کو نذرانتاً پیش کرے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ کمائی زندہ کی ہوگی، فائدہ مردہ کو ہوگا۔ اب اس کی مثالیں سنتے چلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، 2 قبریں دیکھیں، سرکار رک گئے، پتہ نہیں کب کی تھی قبریں۔ جب سرکار رکے، صحابہ بھی اترے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ٹہنیاں لے کے آؤ۔ ٹہنی لائی گئی، اس کو درمیان سے چیرا سرکار نے، ایک پر رکھ دی، دوسرے پر رکھ دی، اور فرمایا ان کا عذاب ٹل گیا۔ فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کی وجہ یہ تھی کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا، اس لیے ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ میں مصطفیٰ نے ٹہنی رکھی، میں مصطفیٰ کے ٹہنی رکھنے کی وجہ کے ساتھ ان دونوں کا عذاب ٹل گیا۔ میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، پہلے تو دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کمائی مردہ کو فائدہ نہیں دیتی، ان سے پوچھیں یہ کمائی کس کی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ فائدہ کس کو ہوا؟ مردوں کو، قبر والوں کو۔ اگر اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تب فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ میرا مالک آج بھی قادر ہے ہماری کمائی سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچائے۔ صحیح، اگر تب پہنچ سکتا ہے تو آج بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث سے 2-3 باتیں کروں۔ دیکھیں، قبر میں، قبر اچھی بھلی چوڑی، اندر تھے مردے، پتہ نہیں کب کے، کس زمانے کے، کتنی گہری تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک قبر کو چیر کر اندر تک دیکھ رہی تھی۔ ہوا کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ دیوار تو ہے 9 انچ 13 انچ اتنی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار تو دیوار، اتنی قبر کی گہرائی میں بھی دیکھ کے بتا رہے ہیں ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھو کسی کو جیل میں
بتا سکتے ہو صرف دیکھنے سے اس کو سزا کیوں ملی؟ نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور وجہ بھی بتا دی. سرکار نے فرمایا ان دونوں کو عذاب تو ہو رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے، ایک یہ کرتا تھا دوسرا یہ کرتا تھا. اچھا یہاں پر کچھ بندے کہتے ہیں، یوٹیوبرز بڑا زور لگا کر کہتے ہیں یہ اہل سنت مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تو تھا ہی، بلکہ سرکار کی آنکھ میں بھی مشاہدہ تھا، غیب کو دیکھ لیتے تھے. میں پوچھتا ہوں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری کی حدیث شریف ہے، حدیث بالکل صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے نیچے بندوں کو دیکھا کہ نہیں؟ اور اس نے گناہ کب کیا تھا؟ زندگی میں پتہ نہیں کب، کتنے سال پہلے. سرکار نے وجہ بھی دیکھ لی، سرکار نے وجہ بھی دیکھ لی، عذاب بھی دیکھ لیا اور ان کا حل بھی بتا دیا. اگر اللہ تعالیٰ سرکار کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ سرکار قبر میں دیکھیں، عذاب کی وجہ بھی بتا دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے روزہ رسول میں لیٹے مصطفیٰ ہم پر دیکھیں اور نظر کرم فرما دیں. وہاں صرف چھڑی رکھی تھی اور یہاں سرکار نظر کرم فرمائے اور ہماری دین و دنیا سے عذاب کو دور فرما دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا پھر ایک اور بات یہاں پر کہتے ہیں، سرکار کے ہاتھوں سے لگی چھڑی رکھی قبروں پر، قبر کا عذاب ٹلا، اور جو صحابہ سرکار کی کسی چھڑی سے نہیں سرکار کے سینے سے لگے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی کیوں مغفرت نہیں فرمائے گا؟ یہ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی، چھڑی کی ہو وہ عذاب دور کر دیتی ہے، اور جن کی نسبت رسول اللہ کی طرف صحابہ کی ہو جائے ان پر کتنی رحمت اور کرم ہوگا. اچھا صرف یہی نہیں، یہ تھی ایک بدنی عبادت کی مثال، اس میں مزید بھی کافی. ایک اور سنتے جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، جنازہ مسند امام احمد سے پڑھ رہا ہوں، مشکاۃ شریف حدیث نمبر 135. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا صحابی کو، اور صحابی کی قبر پر گئے. قبر پر جا کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تسبیحات پڑھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے تسبیحات کیوں پڑھی؟ فرمایا قبر تنگ ہو رہی، قبر میں عذاب تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے تسبیحیں پڑھی، میری تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا. حدیث بالکل صحیح ہے. اب سوچئے یہاں پر ایک پہلے بات کرتا چلوں، یہ کمائی کس کی تھی؟ نبی علیہ السلام زندہ جو سرکار باہر پر موجود تھے. فائدہ کس کو ہوا؟ مردے کو. اب وہ لوگ آج سرکار کی سنت پر عمل کریں، کچھ تسبیحات مرنے والے کے لیے پڑھیں، تو کیا ان کو فائدہ نہ ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور سرکار نے یہاں بھی دیکھ لیا قبر میں کیا معاملات ہو رہے ہیں. اب اس سے آگے چلیے، صحابی پر کچھ مشکل وقت آیا، سرکار سے دیکھا گیا نہیں، اور صحابہ پر مشکل وقت آئے سرکار نہیں دیکھتے، سرکار فوری ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرے مالک ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آج لوگ صحابہ کی غلطیاں گنوانے پہ چلے ہیں، فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے یہ ہوا. سرکار سے اس صحابی کی قبر میں نہیں یہ دیکھا گیا، تو ان کے بارے میں سرکار کیسے دیکھیں گے جن کے پر یہ تان دیتے ہیں کوئی کسی پر کوئی کسی پر. آج کل کچھ لوگ صرف چند روپے اور پبلسٹی کی خاطر کمروں میں بیٹھ کر اپنے لوگوں میں بیٹھ کر صحابہ پر تان کرتے ہیں. صحابہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پر تنگی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پھر کچھ لوگ صرف اپنے ویڈیو چڑھانے کے لیے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے داد لینے کے لیے کمروں میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی جرت نہیں ہوتی، وہ کمروں میں بیٹھ کر صحابہ پر تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے، مغفرت کی دعا کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ان کی مغفرت ہو گئی. تو آج لوگ صحابہ پر تان کرتے ہیں، اللہ ہی ان کی ہدایت کرے. یہاں پر ایک اور بات ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 3660، اور بھی کتابوں میں مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے جنت میں اچانک درجے بلند ہو گئے. اس نے پوچھا یا رب میں نے تو اب کوئی عمل نہیں کیا، میری کیسے جناب یہ درجے بلند ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جواب ارشاد فرماتا ہے
تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو، تیرے درجوں کو نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ اٹھتے دیکھے تیرے درجوں کو بلند فرما دیا۔ اگر ان کی دعا اثر رکھتی ہے، آج ہم دعا کریں گے تو اثر کیوں نہیں رکھے گی؟ اللہ تعالیٰ دعا کا دشمن نہ بنائے، اللہ تعالیٰ دعا سے محبت کرنے والا بنائے۔ بڑا کہنے کا دل کرتا ہے، جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، یا قسم سے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رب دے فضلاں ولے پھر بلے ہی بلے، اتھے بھی بلے بلے، قبر میں بھی بلے بلے اور حشر میں بھی بلے بلے۔ اب آئے مالی عبادت، مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے میت کو کہ نہیں؟ صحیح۔ یہ بخاری مسلم کی رٹ لگانے والے ہر وقت بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم، ان کو یہ باب بھول گیا مسلم کا۔ امام مسلم نے پورا باب بنایا وصول الثواب عن المیت الیہ، میت کو ثواب پہنچتا ہے، اس میں یہ حدیث بھول گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ سرکار نے فرمایا پانی کا صدقہ۔ یہ بھول گئے حضرت سعد نے اپنی ماں کے لیے پورا باغ ہدیہ کیا تھا، اس کا ثواب پہنچایا تھا، سرکار نے فرمایا تھا کر، تیرے ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اگر حضرت سعد کی ماں کو پہنچ سکتا ہے، اگر صحابہ کو پانی کا ثواب پہنچ سکتا ہے، تو آج اہل سنت صحابہ کے غلاموں کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ اب تیسری مثال ہے مرکب عبادت۔ مرکب عبادت، اس پر بھی کچھ کہوں گا، آگے چلیں گے، وقت کافی ہوتا جا رہا ہے۔ مرکب عبادت پر بھی سنتے چلیے، جس پر مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر سال 2 بکروں کو ذبح فرمایا کرتے، 2 مینڈوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ یا رسول اللہ اس کی کیا حکمت؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو میں مصطفیٰ کے لیے، اور دوسرا ہر امت کے اس بندے کے لیے جو قربانی نہیں کر سکتا، میں مصطفیٰ آج ان کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر سرکار کی قربانی کا ثواب ان کو پہنچ سکتا ہے تو یار ہم اگر کام کریں تو ان کو کیوں ثواب نہیں پہنچے گا؟ ہم ان کے لیے کوئی کام کریں تو ان کو ثواب کیوں نہیں پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ وہ لجپال، ویسے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ قرضہ پکڑنے کو جاتے ہیں، ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں، اور تمہاری قسمت کو سلام، جس نے قربانی کی اپنے مال سے کی، اور جس کے پاس سکت نہیں تھی مصطفیٰ اس کی طرف سے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم یہ مزید شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا علامہ صاحب یہ دین میں نیا کام نہیں؟ حالانکہ آپ نے یہ اتنی جو ہے روایات پڑھی ہیں ہمارے سامنے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ کرنا ثابت ہے تو پھر اس کو دین میں نیا کام کہنا یہ کیسا ہے؟ اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اللہ بھی اجازت ارشاد فرما رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے، پھر بھی جو کہتے ہیں ضد کرتے ہیں، نہیں 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 یہ نیا کام ہے، یہ نیا کام ہے، یہ نیا کام۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، نیا کام کیا ہے؟ جس کی اجازت اللہ رسول دیں، جس کی اجازت دین دے، اس کام کو کرنا نیا کام ہے، یا اس کام پر حرام کا فتویٰ لگانا نیا کام ہے؟ اس کام سے روکنا نیا کام ہے؟ نیا کام کون کر رہا ہے؟ ہم تو اس طریقے پر چلنے کے پابند ہیں جو اللہ رسول بتائیں، ہم اس طریقے پر چلیں، یہ نیا کام تم کہتے ہو، اور جس طرح تم روک رہے ہو، جس کی اجازت اللہ رسول دے رہے ہیں، یہ نیا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی، تو علامہ صاحب آپ نے بتایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے لیے وصال کیا کرتے تھے، اور یہ سارے معاملات آپ نے بتائے، لیکن علامہ صاحب کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دن مختص کر کے گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے کہا کہ میں آج خاص اس کام کے لیے آیا ہوں؟ کیا اس معاملے میں احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں، یا اس کے اوپر جسٹ پھر وہی بات کہ ہمارے پاس بزرگوں کے اقوال کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسے تو جس کی اجازت اللہ رسول دیں اس پر ہم کسی کے پابند نہیں، اور دوسرا ہم کسی کے مطالبے کے پابند بھی نہیں۔ جی میرے مطابق دلیل ہو، کیوں بھائی؟ اللہ رسول کے قواعد کے مطابق ہو، بات ختم ہے۔ ہم کسی کے معیار کے یا کسی کی پابندی کے پابند نہیں کہ ہماری دلیل کے مطابق ہمیں دلیل دی جائے، ہماری تقاضے کے مطابق ہمیں دلیل دی جائے۔ کیوں بھائی؟ ہم قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے، لیکن چلو ہم دکھاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن کسی صحابی کے گھر گئے ہوں، جا کر دعا بھی کی ہو مغفرت کی، تو حضرت معاذ سرکار کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں، زنا کر بیٹھا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں کیا ہوگا، یہ سرکار نے درگزر فرمایا، پھر اقرار جرم کیا،
پھر اقرار جرم کیا. قصہ مختصر یہ کہ سنسار کر دیا گیا. لوگوں میں بات پھیلی صحابی کے خلاف, لوگوں میں بات پھیلی, پتہ نہیں ماعز کیسا تھا, سرکار سے صحابی کے خلاف باتیں برداشت نہ ہو. سرکار سارے صحابہ کو لے کے حضرت ماعز کے گھر تیسرے دن یا دوسرے دن پہنچ گئے. اچھا, سرکار وہ ہیں جن کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, جو مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ فوری عطا فرمائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء, جن کی رضا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, والا سوف یعطیک ربک فترضی, وہ کیا فرماتے ہیں, سارے مل کے اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو. اللہ. سرکار دوسرے یا تیسرے دن گئے, صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا دوسرا تھا یا تیسرا تھا, حضرت ماعز کے گھر جا کر سرکار نے سب کو کہا اجتماعی دعا کرو. سرکار نے دعا بھی کروائی. دعا کروانے کے بعد مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں, سرکار نے دعا فرمائی. کیوں؟ پتا تھا نا اجتماعی دعا میں برکت ہے, اور یہ بھی سرکار کو پتا تھا آنے والے لوگوں کے لیے سنت بن جائے کہ میں مصطفیٰ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہوں دعا مانگو, تمہاری دعا کرنے سے تمہارا بھی فائدہ ہوگا, مرنے والے کا بھی فائدہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے واقعے کے بعد فرمایا تم ماعز کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو, اگر جس طرح کی پختہ توبہ اس نے کی تم سب میں تقسیم کر دی جائے, تم سب کی توبہ کو وہ کفایت کر جائے, تمہارے سارے کفایت ہو جائے. اتنی توبہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں کس جرت سے یہ لوگ توہین کرتے ہیں. سرکار کا طریقہ ہے یہ. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب, یہ تو سارے معاملات یہاں تک تو آپ نے کلیئر کر دیے, لیکن اب ایک اور بہت بڑا اعتراض ہے. دن مخصوص کر دیے ہیں, ان دنوں کے مخصوص کرنے کے پیچھے کوئی وجہ ہے یا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مخالفین نے, وہ کہتے ہیں نا جی یہ ہمارے مخالف پتہ کس طرح خوش ہوتے ہیں, نظریہ ان کا ہو زبان ہماری, بیان ہم کریں گے نظریہ تمہارا ہوگا. کیوں جی؟ کوئی دن کی تخصیص نہیں ہے اہل سنت میں. اچھا, ہم شرعی طور پر کوئی تخصیص نہیں کرتے. صحیح. بلکہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل برکت نے لکھا, جو بندہ یہ کہے گا تیسرے دن ثواب پہنچتا ہے, دوسرے دن اور چوتھے دن نہیں پہنچتا, وہ گناہ گار ہوگا. یا یہ کہے گا دوسرے اور چوتھے دن تو پہنچے گا, تیسرے دن نہیں پہنچتا, ہم کوئی, وہ بھی گناہ گار ہوگا. ہم کسی قسم کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں. ہم تخصیص نہیں کرتے. ہاں, انتظامی سہولت کی خاطر کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کس دن ہم سارے بیٹھیں گے دعا کریں گے, صرف اس لیے ہم ایک دن خاص کرتے ہیں, اور یہ شرعاً جائز ہے. صحیح. جس طرح بخاری شریف میں موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کرتے تھے. انہوں نے واعظ کے لیے دن خاص کیا کہ نہیں کیا؟ انتظامی سہولت کو. اب یہ جائیں کہیں اور کہیں ہم جلسے پر آئیں گے, چونکہ دن خاص کرنا غیر شرعی ہے, ہم دن نہیں خاص کرتے, اعلان کرتے ہیں اس مسجد میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آ کر تقریر کر جائے گا, آ کر ثواب دار حاصل کریں. تو کون آئے گا؟ کیونکہ بندہ اور دن خاص تو کرنا پڑے گا. بالکل. ایک دفعہ بحث ہوئی, میرے دادا جان شیر اہل سنت امام المناظرین کی, تو دادا جان نے کہا ہم نہیں دن خاص کرتے, لیکن وہ جناب ضد پہ بیٹھے, نہیں تم دن خاص کرتے ہو, تم دن خاص کرتے ہو, تم دن خاص کرتے ہو. فرمایا نہیں کرتے, صرف انتظامی سہولت ہے. فرمایا انتظامی سہولت ہو, کہا انتظامی سہولت ہو, تم بدعت کرتے ہو. فرمایا اچھا تو یہ بتا تیری تھی ہے کوئی بیٹی ہے؟ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا ہم شہردار ہے, آنا جانا ہو سکتا ہے, کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے, بتا. کہتا ہے شادی شدہ کے کواری. فرمایا تو بھی اعلان کریں میری بیٹی کا نکاح ہے, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت تو میرے رشتہ دار آ جائیں اور آ کے رشتہ ہو جائے گا. صاحب اعلان, بس اتنا تاریخ بتانا, کیونکہ غیر شرعی ہے یہ کام تمہارے فتوے کے مطابق. ہم نہیں کرتے ایسے. بلکہ آپ کو ایک زندہ مثال دوں, میرے چاچو جان چودھری محمد اکرم صاحب, پچھلے کلپ میں بھی ذکر ہوا تھا, ان کی وفات ہوئی کل کس دن ہوئے؟ جنازے کے گھنٹے بعد. کل ہو گئے تھے جنازے کے گھنٹے بعد. جمعے کی نماز کے بعد جنازہ تھا, تدفین ہوئی, عصر کے بعد کل شریف ہو گئی, اصالہ ثواب کی محفل ہوگی. تو اس میں دن تو خاص ہم کرتے ہی نہیں, صرف انتظامی سہولت کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے دن خاص کیا جائے. بالکل. اور پھر صرف یہی نہیں, ایک اور بات سنتے جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری شریف حدیث نمبر 1193, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دن خاص کیا تھا قباء مسجد میں جانے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کے روز
पैदल मस्जिद कुबा में जाया करते थे। तो दिन इंतज़ामी सहूलत के लिए ख़ास करना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अल्लामा साहब ये फरमाएं कि यहाँ तक तो सारी बातें ठीक हैं, ये जो यतीमों के घर जाया जाता है, उनका माल खाया जाता है, क्या ये जुल्म नहीं? एक तो उनका अब्बा फौत हो गया या अम्मा फौत हो गई या बेटा बेटी कोई फौत हो गया, उनके ऊपर गमों के पहाड़ टूट रहे, और दूसरी जानिब इतने लोग चले जाते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 40वें दिन जाके जनाब उनके यहाँ खाना खाते हैं। तो ये क्या यतीमों जिनका बाप फौत हो जाए उन पर तो पहले ही मुसीबतें और बलाएँ आ चुकी हैं, क्या उनके ऊपर ये जुल्म नहीं है कि उनका माल खाया जाता है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आया कि इसके अंदर भी आपके पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं, या आप कहते हैं या अहले सुन्नत के यहाँ इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है, उस पर हमें तफसीली तौर पे आप आगाह करें। जिस तरह यतीम का माल खाना जुल्म है, अपने पेट में आग भरना है, जिस तरह यतीम का माल खाना बहुत बुरी बात, इसी तरह बहतानबाजी भी बहुत बुरी बात। अगर यतीम का माल खाना बुरा है तो किसी मसलक पर अपने दिल की मर्जी का इल्ज़ाम लगाना कौन सा अच्छी बात है? हम कोई नहीं कहते कि खाना खिलाया जाए, हम कोई तरीका ख़ास नहीं करते इसाले सवाब के लिए, बल्कि हम कहते हैं जिस बंदे ने उधार पकड़ कर ख़त्म दिलाया उसको सवाब नहीं पहुँचेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको गुनाह देगा। जो बंदा सिर्फ दुनिया को खुश करने की खातिर या दुनिया की रस्म की खातिर ये काम करेगा, अल्लाह ताला सवाब नहीं देगा। तुम नहीं कर सकते, कभी यूं भी तो करो, मस्जिद में आओ, लोगों को बिठाओ और कहो कुरान शरीफ पढ़ो और घरों को जाओ। यही मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए, मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए काफ़ी है। तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। सही। तो हम कौन सा खाने की पाबंदी लगाते हैं? बस खुद अपनी खुद साख्ता बात बनाकर उस पर अड़ जाना। अल्लाह ताला इस बात से हिदायत अता फरमाए। यतीम का माल जुल्मन खाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसके घर में बंदा फोत हो उसके घर में हांडी ना पके, बल्कि उसके घर में खुद खाने का इंतज़ाम बंदा करे। उनके घर से ना खाए, बल्कि जाए और वहाँ कलमा तैयबा का विर्द करे और मरने वाले को इसाले सवाब करे। यही तो असल इसाले सवाब है। सही, यही तो असल इसाले सवाब है। हमारा काम है लोगों को सही तरीका बताना, हमारा काम है लोगों को बताना असल तरीका क्या है। जिस तरह ये जुल्म है कि ये ख़ास करते हैं और मजबूर होकर कमर टूटती है, टूटे, ख़त्म नहीं जाना चाहिए, इसी तरह ये जुल्म है तो ये बहतानबाजी भी तो जुल्म है। ये क्या वाज़ेह मौक़िफ़ है इस पर हमारा, इसमें कोई मुबहम बात नहीं है कि अगर बुलाने वाले ने इस नीयत से खाना बनाया हो कि लोग खाना खाएंगे, लोग खाना खाएंगे, मुझे सवाब मिलेगा, मैं अपनी माँ को बख्शूंगा, तो फिर जायज़ है। सही। लेकिन लाजिम कर लेना अपने ऊपर कोई जायज़ नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सही। मैं कई लोगों का ऐसे जानता हूँ, उनके कुल्लों का ख़त्म था, उसने घर में कुछ तस्बीह रखी और तस्बीह जो आता गया उसको कहा एक एक पढ़ो और जाओ, पानी शानी पिला दिया, बस कहा यही कुल्लों का ख़त्म है। सही। कोई नहीं जुल्म किया जाता, ये खुद अपने ज़हनों में इन्होंने दीवारें बनाई हैं। अल्लाह ताला इनसे बचाए, हम बरी हैं इनसे। अच्छा अल्लामा साहब, एक आखिरी सवाल है, वो ये कि कुरान तो सोई उम्मतों को जगाने के लिए आया था, कुरान तो उम्मत मुस्लिमा को दुनिया में नुमायाँ करने के लिए आया था, लेकिन हमने इसको अजीब काम में रख लिया है। हमने जनाब इसको कुरान को ऊपर पढ़ के खाने के ऊपर इस काम के लिए रख लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कुरान के साथ मजाक नहीं है कि जनाब जिस कुरान का जो मकसद था उस मकसद से हम भूल गए और नए मकसद के लिए हमने ये शुरू कर लिया? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये मौक़िफ़ ठीक है? बिल्कुल, आपने बेहतरीन बात कही। सवाल किया कि कुरान तो कौमों को जगाने के लिए आया था, ना कि खानों पर पढ़ने के लिए। क्या ये खानों पर पढ़ना जायज़ है? एक बात है इसका मकसद, इसका मकसद खानों पर पढ़ना तो नहीं था, इसका मकसद इसके लफ्ज़ों से बरकत हासिल करना तो नहीं था, इसका मकसद यही था कि इससे कौम को जगाया जाए। इसीलिए हमारा नज़रिया है बेहतरीन इसाले सवाब यह है कि कुरान के फ़हम को आम किया जाए। सबसे बड़ी बात यह कुरान के फ़हम को आम किया जाए, और उस कुरान के फ़हम को जब आम किया जाएगा, इसीलिए हम जब इसाले सवाब की महफिल करते हैं वह कुरान फ़हमी के लिए एक बयान भी रखते हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए सुरीले नात खा ना आए, सुरीले लोग ना आए, बल्कि वो आए, सुर वाले आए, लेकिन वो आए जो कुरान बयान करें, जो फरमाने मुस्तफ़ा बयान करें। और दूसरी बात कि ये पढ़ना जायज़ है कि नहीं, इसका फैसला तो नबी अलैहिस्सलाम ने करना है ना। ये तो नहीं जो बात हमें अच्छी लग रही है शरीयत का फैसला वो होगा। शरीयत तो सरकार के फरामीन का मतलब है। सरकार के सामने एक साहबी खाना खा रहे, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा
کھانا کھاتے کھاتے بھول گئے کہ انہوں نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں. کھاتے کھاتے ان کو یاد آیا بسم اللہ تو میں نے پڑھی نہیں. درمیان میں بسم اللہ پڑھی. فضحک النبی، نبی علیہ السلام مسکرائے. اللہ یہاں پر ایک بات کروں، ایک شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ کھلا میدان ہو، ستارے چمکتے دمکتے ہوں، ستاروں کو دیکھا جائے بہت خوبصورت نظارہ دیتے ہیں. یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ تم کھانا کھا رہے تھے، شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. جب تم نے بسم اللہ پڑھ لی شیطان کو الٹی آ گئی. بسم اللہ قرآن پاک کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہے قرآن پاک کا حصہ، قرآن پاک میں کا حصہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط ہے وہاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں یہ بسم اللہ قرآن پاک کا حصہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے پڑھی. جس کھانے پر قرآن پڑھا گیا شیطانوں کو ہضم نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھانوں پر قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. جی تو سامعین، علامہ صاحب نے ہمارے سامنے یہ موضوع روز روشن کی طرح عیاں کر دیا اور اس کے اوپر جتنے بھی اشکالات تھے ان تمام اشکالات کو دور کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.